یہ صرف ذاکر نائک کا معاملہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اس کی انفرادیت ہے. یہ تو ایک سکول آف تھاٹ ہے اور پاکستان میں ان کی کافی تعداد موجود ہے. تو جس نظام سلطنت کا وجود نہ اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو نہ اس کی فروع پر مبنی ہو، وہ نظام حکومت کیسے ہے جناب والا خلافت کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ بالکل. میری گزارش یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا تیر ہے جی ان مولویوں کے ماموں نے مارا ہے. البتہ اس چکر میں خاص فرق یہ ہے کہ پہلے کے لوگ جو تھے نا وہ بغیر کلمہ کے ٹکراتے تھے، یہ کلمہ پڑھ کے ٹکرا گئے ہیں. کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں نالا ہے؟ اس کی ذات سے نہیں، اس کے وہ چند جو متنازع بیانات تھے جی کنٹروورسی جو اسلام کے مزاج کے خلاف تھے، مولوی کے مزاج کے ہم آہنگ تھے. صحیح. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیتھ کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. حضرات ذی وقار، ملک پاکستان میں مختلف جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ایک عالمی ایک کمپیریٹیو ریلیجنز کے اندر ان کا ایک خاصا درک ہے اور بڑی ایک مشہور شخصیت ہے، ان کی پاکستان میں ملک پاکستان میں آمد ہے. اس حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے. اظہار خیال کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو پاکستان میں آمد ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ ان کا پاکستان میں آنا آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ حالانکہ وہ کچھ ان کے کچھ سال پہلے جو ہے نا وہ کنٹروورسی ہے، متنازع بیانات بھی سب لوگوں کے سامنے آئے ہیں یزید کے متعلق اور اس طرح کے اور کوئی. تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک جی ان کے بابت میرا مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ان کی اٹھان ہوئی تو وہ ایک سادہ سا مسلمان تھا اور باضابطہ اس نے یہ جو ہمارا درس نظامی ہے وہ نہیں پڑھا. صحیح. کہیں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ لے کر سامنے آئے وہ تھا تقابل ادیان جی، مختلف مذاہب کے اندر، اور وہ ان کی گرپ ہے. ہاں، ان کی مہارت تھی، انہیں الہیات کو ثابت کیا اور کافی ساری چیزیں ہیں صحیح، جو کامن ہیں ہر مسلمان مکتبہ فکر کے مابین. صحیح. ہوا یہ کہ جس وقت ان کی فالوئنگ بڑھی اور منظر عام پر آئے اٹھان ہوئی، صحیح، اور لوگوں کا دھیان ہوا، مختلف مذاہب کے لوگوں نے مختلف سوالات کیے اور مجمع ان کا بڑھا. صحیح. تو پھر ہمارے مولویوں کو یہ عادت ہے کہ کسی کی بھلائی کسی کی نیکی وہ یہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبول نہ کی جائے، پھر اس سے اس کا مس یوز کرتے ہیں اس پروٹوکول کا. ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ عادت رہی ہے مولویوں کی، خود غرض مولویوں کی. صحیح. اب ان کو پتہ چلا کہ مجمع بنایا ہے، بندے بنائے ہیں، فکر ہی دینی ہے نا. صحیح. اس کے دل میں شیطان کی طرح وہ وسوسہ ڈالا. صحیح. کہ اس کی پھر زبان پر وہ الفاظ آئے، کیونکہ اس کو اس کا جائزہ ہی نہیں تھا. صحیح. نہ ہسٹورک سٹیٹس پر ہی کچھ جانتا تھا نہ کچھ اور. فیلڈ ہی الگ ہے نا، اس کی فیلڈ ہی الگ تھی. ہاں. اگر اس کو یہ مولوی صاحبان اسی فیلڈ میں رہنے دیتے تو بہت بڑی کامیابی تھی. ظاہر ہے. اس وقت جو مذاہب عالم کے اندر جو جوڑ توڑ ہے اس پر ان کا ایک اثر انداز ہونا ایک بدیہی بات ہے. صحیح. لیکن ہوا یہ چشتی صاحب کہ وہ چونکہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو تو کوئی سنتا نہیں ہے. جمعے کے اندر بھی لوگ اس وقت جاتے ہیں جب عین تکبیر کا وقت ہوتا ہے، خطبے کا وقت ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ چند لوگ ہوں گے اہل علم مخلص، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. وہ اس مکتبہ فکر کے مولوی اس کے قریب گئے اور جا کر اس کو یہ بریف کیا، برین واش کیا. اس سے وہ الفاظ بلوائے گئے. ٹھیک ہے. پھر سے کہا گیا کہ تو ہی حق پر ہے، جو بولتا ہے وہی حق ہے.
پھر یہ کچھ اللہ کا بندہ اپنے معاملات میں وہ ہے اس میں معیار بننے لگ گیا، تو پھر کام تو جس وقت بندہ معیار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے، صحیح، خود معیار بن. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو بنا دے، سبحان اللہ، اور اس میں بھی وہ تکبر نہ کرے. تکبر نہ کرے. ہاں. تو یہ جو مسئلہ ہے نا جس یزید کے بارے میں کہ دو شہزادوں کی لڑائی فلاں 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 فلاں، یہ صرف ذاکر نائک کا معاملہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اس کی انفرادیت ہے. یہ تو ایک سکول آف تھاٹ ہے، اور پاکستان میں ان کی کافی تعداد موجود ہے. ٹھیک. بلکہ اب تو وہ لوگ بھی اس ٹائٹل پر آ رہے ہیں، سیاست معاویہ زندہ باد والا نعرہ. ذاکر نائک سے ذاکر نائک کی اتنی بات بڑی سنگین نہیں ہے جتنی بات یہ سنگین ہے. صحیح. سیاست معاویہ زندہ باد، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مردہ باد ہے، اللہ، اور حق کے مد مقابل آنے والا وہ زندہ باد ہے. یہ اس نعرے کا یہ آپ نے توضیح کر دی. تو یہ بھی جرم ہے، مطلب یزید کو مولا حسین پاک علیہ السلام کے مد مقابل لانا، کھڑا کرنا، یا ان کو بنتا ہی نہیں ہے. یہ بنتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی صورت نہیں ہے، کسی بھی صورت میں، حسب نسب کے تصور میں بھی، اور عادت فطرت اور کسی بھی طرح علم اور کسی بھی بنیاد پر. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان جو ہے نا چکمہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں نشاندہی کی کہ ان اشر الشر العلماء، کائنات کا بدترین شر مولوی ہے. ہاں یہ پروف ہے الحمدللہ، یہ سارے جانتے ہیں. صحیح. یہ درسی کتاب مشکات اس میں بھی ہے، باب الاعتصام کے اندر. جی جی. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. سنن دارمی میں ہے، ہاں. امام بخاری کے اہم اثر ہیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ کون نہیں جانتا کہ بنو امیہ کی لڑائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور ان کے خاندان عالیہ سے شروع سے عبد الشمس ٹکرا گیا حضرت ہاشم علیہ السلام سے. اس کا بیٹا حرب آیا تو وہ ٹکرا گیا حضرت عبداللہ عبد المطلب علیہ السلام سے. صحیح. اس کا بیٹا صخر بن حرب ابو سفیان آیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا. ٹھیک. اس کا بیٹا معاویہ آیا، وہ مولا کائنات سے ٹکرا گیا. اس کا بیٹا یزید آیا، وہ امام حسین سے ٹکرا گیا. اللہ اللہ اللہ. یہ ٹکر تو شروع سے ہے. ہاں البتہ اس ٹکر میں خاص فرق یہ ہے کہ پہلے کے لوگ جو تھے نا وہ بغیر کلمہ کے ٹکراتے تھے، یہ کلمہ پڑھ کے ٹکرا گئے ہیں. ان کا جرم سنگین ہے، کیونکہ کلمے کے ٹائٹل پر کلمے معنی کلمہ سے الجھنا، یہ کون سی دینی اخلاقی لیاقت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ بالکل. اچھا، دوسری بات یہ ہے ہمارے ملاؤں نے کیا کہا کہ جس وقت بنو امیہ کا کلمے کے بغیر داؤ نہیں چلا، تو کلمے کا سہارا لے کر جس وقت یہ آئے، چلے مانا اب پہلا مارکا ہوا کہاں؟ حنین کا. اس مارکے کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد جو رویہ تھا وہ کیا تھا؟ صفوان بن امیہ، معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان، اور خود ابی سفیان، یہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے تھے. آئے شرکت کرنے تھے کلمہ پڑھ کے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ تفصیلات ہیں چشتی صاحب، بہت بڑے ذخائر ہیں. میں صرف اتنا دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سکول آف تھاٹ اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، ان مولویوں کا بنایا ہوا ہے. یہ پہلے سے موجود ہے اموی دین والوں کا. ٹھیک ہے. اور اب تو یہ جو چیلنج کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو، وہ خود اموی دین کا ترجمان ہے. تو چیلنج کس بات کا؟ اچھا، ڈرامہ یہ ہے کہ 1,14,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا. اچھا. ہاں، یزید کے باپ کی کرسی کے لیے. ٹھیک ہے، یزید کے باپ کی کرسی کے لیے 1,14,000 مسلمان، جس میں 20,000 مقتدر صحابہ کرام تھے. ان میں 800 صحابہ کرام وہ تھے جو بیت الرضوان والے ہیں، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور 100-150 کے قریب بدر والے تھے. تو باقی عامت المسلمین کتنے گھروں کو بے گھر کیا. پھر جب اقتدار مل گیا تو بندہ
کرسی سنبھالتا ہے، انجوائے کرتا ہے، پھر اس وقت اس کے بعد بھی 30,000 آدمیوں کو مزید قتل کیا. ٹھیک ہے نا جی. اب گزارش یہ ہے کہ ایک خون کی رعب پر چلتی ہوئی کرسی کو سنبھالا ہے انہوں نے. اسی لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائٹل کو ملک عزوز کہا ہے، کاٹ کھانے والی. یہ ان مولا اعظم سے پوچھو کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے قرآن کے قاعدے کے مطابق. قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. ہے نا جی جی. جب ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو پھر 1,14,000 مسلمانوں کا قتل یہاں یہ ہمارے مولوی چونکہ شیطان ہے نا جی تو وسوسے ڈالتے ہیں. صحیح. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں، نبوت کے الفاظ ہیں. جی جی. وسوسے کیا ڈالتے ہیں؟ وسوسے ڈالتے ہیں کہ جناب والا یہ فلاں صحابی کا گستاخ ہے، فلاں صحابہ کا گستاخ ہے، حالانکہ یہ خود گستاخ ہیں. صحابہ کی گستاخی کا آغاز بنو امیہ سے شروع ہوا ہے. داڑھی سے پکڑ پکڑ کر صحابہ کو گھسیٹتے رہے، وہ گستاخی نظر نہیں آتی. صحابہ کرام کو قتل کرتے رہے اس بنیاد پر کہ وہ مولا علی کو گالی گلوچ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کہتے تھے کہ اگر چھوٹنا ہے، اگر جان چھڑانی ہے تو لعنت کرو مولا علی پر. اب اس سارے ڈرامے کو، ساری جاریت کو، یہ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قریش میں 2 طبقات تھے جناب. ایک طبقہ جناب بنو امیہ کا اور ایک ہاشم اور بنی ہاشم کا. ٹھیک ہے نا. قبائل لڑتے آئے ہیں، عرب لڑتے آئے ہیں، اب بھی لوگ لڑتے ہیں، قبائلی طور پر لڑتے ہیں، برادری، رنگ، نسل کے اعتبار سے لڑائی ہوتی رہی ہے. یہ انسانی نیچر ہے. میرا سوال یہ ہے ملا اعظم پر کیا خیال ہے؟ کائنات کی کسی عدالت نے یا کسی کامن سینس نے، کسی سوسائٹی نے کبھی یہ کیا ہے کہ کرسی کے لیے لڑنے والا جتنے بندے مار ڈالے، سمجھا گی نا، اس کا اس بندے اس کو ثواب ملتا رہے گا اتنی قتل عام پر؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کامن سینس رکھنے والا. کامن سینس رکھنے والا کو بندہ یہ کہے گا؟ نہیں. یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین ہے کہ 1,14,000 مسلمانوں کا قتل عام جو ہے اس پر بھی قاتل کو ثواب کا مستحق کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جو یہ نہیں مانتا وہ سنی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرز حکومت کو ملک عزوز کہہ رہے ہیں، یہ مولوی صاحبان اسے تکریم سے دیکھتے ہیں، خلافت کے ساتھ جا ملاتے ہیں. اچھا یہ جس طرف اچھا ڈرامے باز ہے نا، یہ چونکہ شیطان ہے، شیطان سے بدتر ہے. یہ رسول پاک کا ارشاد ہے شیطان صرف شر ہے اور ملا اشر شر ہے. ان اشر شر العلماء، بدترین شر، ابلیس سے بھی بڑا شر اگر ہے تو ملا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ملک عزوز ہے اس کی بنا نہ اسلام کی اصولی نظام میں ہے نہ فروعی نظام میں ہے. صحیح. تو جس نظام سلطنت کا وجود نہ اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو نہ اس کی فروع پر مبنی ہو، وہ نظام حکومت کیسے ہے جناب والا خلافت کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اسے کہا جاتا ہے بڑی خوبصورت حکومت تھی، بڑا فلاں تھا، بڑی فتوحات ہوئیں. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. ٹھیک. فتوحات کے پیچھے امیوں کا کیا حق ہے، کیا ہاتھ ہے، کیا طاقت ہے؟ صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی جدوجہد کے 23 سال گزرے، غزوات ہوئے جی، صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں کودے، جانیں دیں جی، دھاک بیٹھی. ہاں جی. مولا کائنات ہر جنگ میں ہیرو رہے جی. حضرت امیر حمزہ علیہ السلام ہیرو رہے جی. یہ ساری حقیقتیں ایک طاقت بن کر پیچھے ایک سلسلہ تھا. اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھیلاؤ ہوا اور دھاک بیٹھی مسلمانوں کے مد مقابل اب کوئی طاقت نہیں ہے. حتیٰ کہ سلطنت روما بھی پیچھے ہٹ گئی، صلح پر مادہ ہو گئی. تو میں چشتی صاحب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک تھوڑے سے اس پس منظر بتانے میں. میری گزارش یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا تیر ہے
یہ ان مولویوں کے ماموں نے مارا ہے. اچھا. ہاں طاقت تو اسلام کی تھی, فوجیں بھی اسلام کی تھیں, ان میں کسی کو شہادت ہوئی ہے. ان کا نانا شہید ہوا ہو, ماموں شہید ہوا ہو. ایک مارا گیا کس سے؟ طاعون کی بیماری سے. اچھا. ہاں نانا بیچارے بھی مارے گئے. ہاں جی, وہ بھی کسی غزوے میں شہید نہیں ہوئے ہیں. ماموں جان ویسے ہی شہید نہیں ہونا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور ہماری روایات جو ہے سنت کی کتب کے اندر ان کو دوبیلا کافی ہو گیا وغیرہ. تو مقصد صرف اس بات کا ہے کہ اب اسی چیز کو جس نے اسلام کے نظام کو چیلنج کیا ہے, اسلام کے نظام کے خاتمے کے لیے تلوار چلائی ہے, یہودیوں کو اسلام کے نظام میں جگہ دی ہے, تکریم دی ہے, مسلمانوں کی تکریم, مسلمانوں سے تکریم چھینی ہے, یہودیوں کی دی ہے. اب اسی تسلسل کو بحال کرنے کے لیے اسی فکر کے سامنے وہ لے آئے ہیں. اس کے پیچھے پوری یہودیت ہے. اس وقت بھی یہودیت تھی اور آج بھی یہودیت ہے. سمجھا گی نا. تو لا محالہ ذاکر نائک ورگے نے یہی کہنا ہے کہ جناب حق و باطل تو تھا نہیں ہے, مطلب دو شہزادوں کی جنگ تھی. واہ. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے. یہ نہیں کہ صرف یہ اکیلا آدمی ہے, اس کو تو اب جو بریف کر دے گا اس سے بیچارے کو کیا پتا یہ چیزیں کیا ہیں. ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. صحیح. سمجھا گی نا, نہ اس پر وہ آتا ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر کوئی انتشار کی یا انار کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے. کیونکہ کثیر تعداد میں علماء جو ہیں, اپنے عوام جو ہیں, اس بات سے نالاں ہیں. وہ کیوں آ رہا ہے, کہ کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیوں نالاں ہے؟ اس کی ذات سے نہیں, اس کے وہ چند جو متنازع بیانات تھے, جی کنٹروورسی, جو اسلام کے مزاج کے خلاف تھے, ہاں, مولوی کے مزاج کے ہم آہنگ تھے. صحیح. مولوی کے مزاج کے ہم آہنگ تھے, اسلام, قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے وہ مخالف تھے. اب اگر وہ ان معاملات کی وضاحت دے اور توبہ اللہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ویلکم کرنے والوں میں ہوں. صحیح. اور اگر وہ شخص کسی مولوی کے کہنے پر, وہ اس کے گریس دینے پر وہ گھوم رہا ہے اسی ٹائٹل پر, تو پھر الحمدللہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کا مواخذہ کریں گے اور بڑا دبا کے کریں گے. صحیح. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.